خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آبکاری جو بعض مردوں باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ وظیفہ پڑھنے اور اللہ سے مانگنے میں فرق۔ ہفتہ وار درس سے اقتباس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دہتا ہوا کوئلہ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا اور انہی کی طرح بولتا تھا۔ وہ شخص تو فرعون کو اور دربار کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، لیکن میرے اللہ کو اس شخص کی ادا بہت پسند آئی، اور جب فرعون کو اور اس کی فوج کو، جو کہ تقریباً 14 سے 18 لاکھ کی تھی، ان سب کو میرے اللہ نے غرق کیا، تو ان سب میں سے اس شخص کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، اسے بچا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ الہی یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو میرا نبی ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تیری جو نقالی کرنے والا، تیری نقل کرنے والا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ یہ تیری نقل کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بچا دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہ کچھ خاک اڑا ویرانوں کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں کی۔ میرے محترم دوستو، اب میرا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ایک پل میں دل کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ والو، ہم بھی دیوانوں جیسی صورت تو بنا لیں۔ میرے پاس ایک زمیندار صاحب آئے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، میں نے ان کو ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن مسجد کے ایک امام صاحب ہیں، میں ان سے پڑھوا لیتا ہوں۔ میں نے اجازت دے دی۔ مقررہ وقت کے بعد وہ زمیندار صاحب پھر آئے اور کہا، میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، کوئی اور وظیفہ دے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے وظیفہ ٹھیک دیا ہے، تمہارے پڑھنے میں کمی ہے، وظیفے کو دیوانوں کی طرح پڑھو، پاگل ہو کر پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام ہو جائے گا۔ زمیندار صاحب قاری صاحب کے گھر گئے، قاری صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیں، کہیں کام جانا ہے۔ قاری صاحب نے بڑی گاڑی دیکھی اور خوش ہوئے کہ اتنا بڑا آدمی میرے گھر مجھے لینے آیا ہے۔ قاری صاحب نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ سفر کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قاری صاحب نے سفر کی دعا بڑے خشوع کے ساتھ پڑھی۔ ایک گاڑی میں بیٹھے تو سامنے بندوق پڑی ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے سوچا کہ بڑا آدمی ہے، اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوگی۔ سفر کرتے ہوئے آپ آبادی سے دور جنگل میں پہنچے تو زمیندار صاحب نے گاڑی روکی اور قاری صاحب کو کہا کہ گاڑی سے نیچے اتریں۔ نیچے اترنے کے بعد زمیندار نے قاری صاحب پر بندوق تان لی اور کہا، کلمہ پڑھو، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ قاری صاحب تھر تھر کانپنے لگے اور پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ زمیندار نے کہا، میں نے تجھے عمل پڑھنے کو دیا تھا، تو نے نہیں پڑھا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قاری صاحب نے کہا، میں نے پڑھا ہے۔ زمیندار نے کہا، نہیں، تو نے نہیں پڑھا۔ زمیندار نے کہا، میں نے بہت سے قتل کیے ہیں اور ایسے بہت سے کیس مجھ پر بن چکے ہیں، تیرے قتل کا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، بس تو کلمہ پڑھ لے۔ اب قاری صاحب نے اس کی منت سماجت شروع کی اور کہا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ زمیندار نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، اگر تمہارے پڑھنے سے میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب قاری صاحب نے وظیفہ دوبارہ پڑھا، کیونکہ قاری صاحب کو پتہ ہے کہ اگر زمیندار کا کام نہیں ہوا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ جب وہی وظیفہ دیوانہ ہو کر، پاگل ہو کر پڑھا تو زمیندار کا کام ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر بے قلی تھی، بے قراری تھی، ایک تڑپ تھی۔ پہلے وظیفہ پڑھا تھا، اب اللہ سے مانگا ہے۔ حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے۔ حجاج بن یوسف نے طواف کرنے کے بعد دیکھا تو اسے بینائی نہ ملی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، یہ دعا نہیں مانگ رہا بلکہ پڑھ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس نابینا شخص کو بلاؤ۔ جب وہ نابینا شخص حاضر ہوا تو حجاج بن یوسف نے کہا، میرے طواف کے 6 باقی ہیں، اگر طواف مکمل ہونے تک تجھے بینائی نہ ملی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی تھا۔ اس نابینا شخص نے حجاج بن یوسف کی بات سن کر پھر اللہ سے مانگا۔ نابینا آدمی نے اللہ سے بڑی تڑپ اور لگن سے مانگا۔ اس نے اللہ سے زاری کی کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی عطا کر دے، ورنہ حجاج مجھے قتل کر دے گا۔ پہلے آنکھیں مانگ رہا تھا، اب اس نے سچی طلب سے مانگا، سچی تڑپ سے مانگا، رو رو کر مانگا۔ اس کی تڑپ اور طلب کی وجہ سے اللہ نے اسے بینائی عطا کی۔ مساجد میں امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، وہ دعا نہیں ہوتی، ایک لمبی چوڑی گردان ہوتی ہے اور مقتدی پیچھے زور و شور سے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اونچی آواز میں آمین سے مراد ہوتی ہے جلدی کرو دعا۔ اب اس آمین کو کہنے والے میں درد نہیں ہوتا، سوز نہیں ہوتا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ